تم کو وہ شخص عام سا لگتا ہے، تم ایسا کرو مجھ سے آنکھیں ادار میں لے جاؤ۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورۃ الفلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو مگر آپ لحاظ میں خاموش رہے۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ پس دیوار بکتے ہیں، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا صاف دل رکھتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اگر جانتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے ہی چلتی ہے۔ منافقوں سے بچ کر رہیے، پہلے تو رو رو کر آپ سے دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جب کسی کام کو کرنے میں بہت محنت کی ہو اس کو پھر ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہے خدا را ان کی قدر کیجیے۔ تم خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے،
مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہرے لمحات کو پل بھر میں خاک میں ملا دیتی ہے۔ کچھ محبتیں دل سے زبان تک کا سفر کبھی طے نہیں کر پاتی۔ میں نے جس کے پیچھے اپنے آپ کو گنوایا، میرے سوا ہر شخص سے نبھائی اس نے۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، پھر کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ ہم کسی سے کتنے ہی مخلص اور وفادار کیوں نہ ہو جائے، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ ہماری ساری وفائیں ہمارے منہ پر دے مارتا ہے۔ لوگوں سے لگائی گئی امیدیں، بے پناہ خواہشیں اور اپنی ذات کو اہمیت نہ دینا ہمیں رسوا کرتا ہے۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہو۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون چھوڑ کر۔ امیدیں انسانوں سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، لوگ بھی کمال کرتے ہیں۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر بڑے لوگوں کے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال جائز و ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ دراصل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے دماغ میں پنس جائے اور کوشش کے باوجود نکل نہ پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے دماغ میں پنس گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ محبت میں ہو تو آپ ان کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، اور جب آپ ان کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو آپ اکثر خود کو ان کے بارے میں سوچتے ہوئے پاتے ہیں دن بھر کے مختلف اوقات میں۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ افسوس کہ میں نے خونی رشتوں سے لے کر روحانی تعلقات تک سب کو پیسے کا محتاج پایا۔